For more videos, you can subscribe our channel. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب قبلہ و دیگر قابل صد احترام علماء کرام و بزرگان ملت و برادران اسلام، سیدنا امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل اپنے شکستہ الفاظ میں بیان کرنے سے پہلے میں اپنے مرکزی دارالعلوم امجدیہ کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے سیدنا امام اعظم کانفرنس کا اہتمام کر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے کہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم حنفی تو ہیں، لیکن بہت سے حنفیوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا بھی پتہ نہیں کہ ان کا نام کیا تھا اور وہ کب ہوئے تھے اور ان کا مقام کیا تھا۔ اسی طرح ہم لوگ بخاری شریف اور مسلم شریف کا نام تو جانتے ہیں، لیکن ہماری حنفیوں کی جو حدیث کی معتبر کتاب ہے طحاوی شریف، اس کا نام عوام نہیں جانتے، اور اگر طحاوی شریف کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کتاب کا نام تو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی حدیث پیش کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا بخاری شریف میں ہے؟ ہم نے بخاری شریف کو بہت مشہور کیا، شہرت دی، لیکن طحاوی شریف کو ہم نے شہرت نہیں دی۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ حنفیوں کو یہ بتایا جائے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر امام تھے حدیث کے، مگر وہ شافعی المذہب تھے، اور انہی کے درس میں امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کے فضائل بیان نہیں فرماتے اور ان کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے، تو وہ ان کے درس سے نکل کر آئے اور انہوں نے دوسرے ائمہ سے علم حاصل کیا، اور بخاری کے مقابلے میں حنفی مذہب کی تائید میں طحاوی شریف لکھی۔ لیکن طحاوی شریف کو ہم نہیں جانتے اور بخاری شریف کو سب جانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، سر آنکھوں پر رکھتے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم حنفی ہیں، ہم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور ہمارے امام کون تھے اور ان کا کیا مقام تھا، اور کون کون سی کتابیں ہیں جن میں ہمارے مذہب کا بیان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام اعظم کانفرنس منعقد کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے امرتسر میں ہمارے حضرت مولانا محمد حسن صاحب حقانی جو اس کانفرنس کے
منتظم ہیں، محتمم ہیں، بانی ہیں۔ ان کے والد ماجد امام المناظرین، امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امرتسر میں رہتے تھے، اور امرتسر وہابیوں کا گڑھ تھا۔ ان کے والد ماجد نے وہاں جا کر سنیت کا جھنڈا گاڑا، اور وہاں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا تھا۔ ہر سال امام اعظم کانفرنس ہوتی تھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ امرتسر میں اور یہاں کراچی میں بھی جاری ہو گیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ حنفیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اور کب ہوئے تھے اور ان کا مقام کیا تھا۔ تو اس کانفرنس کے جلسے یہاں ہی نہیں ہو رہے، آج کی رات میں دوسرے مقامات پر بھی ہو رہے، کل سر مساجد میں جمعے کے موقع پر بھی، اور پھر رات کو بھی مختلف مقامات پر جلسے ہو رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ ہزاروں علماء کے آپ استاد ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں علماء کے آپ استاد ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں ان کے شاگرد جو بڑے بڑے فاضل ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، کام کر رہے ہیں۔ مثلا حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب دارالعلوم حامدیہ رضویہ کے محتمم کتنے بڑے جید فاضل ہیں، مولانا بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رفیق صاحب حسنی جو ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے۔ اتنے بڑے بڑے حضرات جو آپ کے شاگرد ہیں وہ ملک میں مختلف مقامات پر کام کر رہے، اور ابھی آپ کی تقریر تو انہی کی ہوگی، نقائق اور حقائق اور دقائق تو وہی بیان فرمائیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر کچھ عرض کروں گا، اور یہ بھی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی مدد اللہ العالی نے کل ہماری مسجد میں جمعہ پڑھانا منظور فرما لیا ہے، تو کل جمعہ حضرت ہماری مسجد میں پڑھائیں گے، تو آپ حضرات ذوق شوق سے تشریف لائیے اور حضرت کے ارشادات عالیہ کو کل جمعے کے موقع پر بھی سنیے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب افغانی صدر جماعت اہل سنت ہیں، صدر ہیں سابقہ، اچھا سابقہ صدر تو وہ تھا، سابقہ صدر جماعت اہل سنت کراچی تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل بیان کرنے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان سابقون الاولون کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ عنہم،
راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طبقوں کا بیان فرمایا ہے۔ ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ ہے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور ایمان لانے میں پہل کی اور سبقت کی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کے ساتھ انصاف پیروی کی، اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس طبقے میں وہ صحابہ کرام بھی آ گئے جو بعد میں ایمان لائے، اور تابعین حضرات جنہوں نے صحابہ کرام کی بھلائی کے ساتھ اتباع کی، اور تبع تابعین، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ الی یوم الدین، قیامت تک جتنے لوگ ان کی بھلائی کے ساتھ اتباع اور پیروی کریں گے وہ اس آیہ کریمہ کا مصداق ہے۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ والذین اتبعوہم میں تابعین کا بیان ہے، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی۔ اور حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا وقار الدین صاحب شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم امجدیہ زندہ باد۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں۔ بولو سارے کون ہیں؟ تابعی۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کے ساتھ صحابی کو دیکھا، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی و اسم گرامی ہے نعمان۔ یاد کر لو سارے، ہمارے امام اعظم کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، امام اعظم آپ کا لقب ہے، اسم گرامی ہے نعمان بن ثابت۔ آپ کے والد ماجد کا نام تھا ثابت، اور آپ کے دادا جان کا نام تھا زوتی۔ وہ مسلمان ہوئے تھے، آپ کے دادا جان اسلام لائے تھے۔ آپ عجمی ہیں، فارسی النسل ہیں، اور آپ نے خود لکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی غلام نہیں رہا، گویا قوم کے رئیس تھے، قوم کے رئیس لوگوں میں سے تھے۔ تو آپ کے دادا جان کا پہلا نام تھا زوتی، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا نام رکھا گیا نعمان۔ آپ کے دادا جان کا نام بھی نعمان تھا۔ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے رکھا ثابت۔ تبھی بچے تھے کہ ان کے والد حضرت گود میں اٹھا کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کو اپنی گود میں لیا، اور ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ثابت کے لیے اور حضرت ثابت کی اولاد کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دعائے خیر فرمائی۔ چنانچہ حضرت ثابت کے گھر میں
امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کے واسطے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ۔ بتائیے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 80 ہجری میں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال بعد، اور آپ نے چند صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ اب میں اس کا ثبوت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سے بلکہ بعض صحابہ سے آپ نے روایت بھی کی ہے۔ توجہ فرمائیے، امام الائمہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شافعی المذہب لیکن بڑے کامل تھے، انہوں نے حضرت امام اعظم کی شان میں پوری کتاب لکھی، تبیید الصحیفہ فی مناقب فی، بھائی رہنے دو، میرا روز اس سے واسطہ ہوتا ہے، بالکل آپ بالکل کچھ نہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی شافعی نے آپ کی شان میں رسالہ لکھا الخیرات الحسان۔ سیدی امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شافعی المذہب تھے، شافعی المذہب ہو کر وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اتنے مداح ہیں کہ آپ ان کی تصانیف پڑھ کر دیکھیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بیان کروں گا وہ ان جلیل القدر ائمہ کا بیان ہے جو شافعی المذہب ہو کر امام اعظم کے متعلق لکھ رہے۔ توجہ فرمائیے، آپ تابعی ہیں، آپ کے تابعی ہونے کی امام دارقطنی جو صاحب سنن ہے، حدیث کی کتاب کے امام ہیں، اور امام ابن سعد جن کی کتاب طبقات ابن سعد، خطیب بغدادی، علامہ امام ذہبی، علامہ امام ابن حجر مکی، اور حضرت علامہ علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، امام یافعی، امام جزری صاحب تفسیر کشاف وغیرہ، ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ یعنی ان جلیل القدر اماموں نے اعتراف کیا، تصریح فرمائی ہے کہ امام صاحب تابعی ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے تابعی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ ابو معشر امام عبد الکریم بن عبد الصمد تبری، وہ بھی شافعی ہیں، وہ اپنی کتاب میں ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں انہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا وہاں فرماتے ہیں قال الامام ابو حنیفہ لقیت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں خود امام ابو حنیفہ نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے ملا۔ ان اصحاب میں سے کون کون ہیں؟ وَهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ۔ ایک تو حضرت انس بن مالک ہے، دوسرے عبداللہ بن انیس ہے، میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں، تیسرے حضرت عبداللہ بن جز الزبیدی، اور چوتھے حضرت اللہ انصاری، اور پانچویں حضرت معقل بن یسار، اور چھٹے حضرت واصلہ بن اسقا، اور آٹھویں صحابیہ حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
یہ ایک امام نے لکھا ہے اور دوسرے اماموں نے اور صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں جن سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے آپ نے 3 حدیثیں روایت فرمائی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 3 حدیثیں حضرت انس بن مالک سے روایت فرمائی۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اس نیکی کے راستے بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا۔ کوئی نیکی کا راستہ بتائے تو اس کے بتانے پر جو نیکی کرتے ہیں جتنا ان کو ثواب ملتا ہے اتنا مجموعی طور پر ثواب اس کو ملتا ہے جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور آپ نے یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ دوسری حدیث، یہ حدیث جو عام پڑھی جاتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے راوی بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ تیسری حدیث، یہ حدیث بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ نے روایت فرمائی، فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت انس سے سنی، اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی۔ کیا حدیث ہے؟ ان اللہ یحب اللحفان، حضور نے فرمایا کوئی غم زدہ، کوئی درد مند، کوئی غمگین آدمی ہو، اس کی فریاد رسی کرنا اس کو اللہ تعالی محبوب رکھتا۔ غم زدوں کی فریاد رسی کرنا اللہ تبارک و تعالی کو یہ بہت محبوب ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں ہمارے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ تو ہمارے امام صاحب نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا بھی اور ان سے حدیثیں بھی روایت فرمائیں۔ آگے چلیے، ہمارے امام صاحب نے اور کن حضرات سے حدیثیں بیان فرمائی؟ دیکھیے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت واصلہ سے حدیث سنی، اور حضرت واصلہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دع ما یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حضور فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے اور اس چیز کی طرف آ جا جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ یعنی جو چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جن میں شکوک و شبہات نہیں ہے ان کی طرف آؤ اور ان کو قبول کرو اور ان پر عمل کرو۔ اس حدیث کے راوی بھی ہمارے امام اعظم ہیں، اور انہوں نے حضرت واصلہ سے یہ حدیث سنی، اور حضرت واصلہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنی۔ اور سنیے، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پیدا ہوئے تھے، کوفے میں رہتے، تو امام صاحب خود فرماتے، امام اعظم فرماتے ہیں میری عمر 14 سال کی تھی
94 ہجری میں کوفے میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں ان کو ملا، نبی کریم کے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس کو میں ملا، میری عمر 14 سال کی تھی اور وہ 94 ہجری میں کوفے میں تشریف لائے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک حدیث سنی، حضور حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا، حضور نے فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت جو ہوتی ہے وہ محب کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور بہرا بنا دیتی۔ حضور نے محبت کی نشانی بیان فرمائی کہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے نہ وہ اپنے محبوب کا عیب سن سکتا ہے اور نہ وہ اپنے محبوب میں کوئی عیب دیکھتا ہے، گویا عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور عیب دیکھنے سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات اشارتاً عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب کے اندر عیب ہو بھی تو محب کو وہ عیب نظر نہیں آئے، لوگوں کے نزدیک وہ عیب ہوگا مگر محبت والی آنکھ کے نزدیک وہ عیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک دو مثالیں بھی پیش کروں۔ ایک شخص کے محبوب کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، لوگوں نے کہا تو نے عجیب محبوب نہیں ملا، جس پر تو مرتا ہے، جس پر تو عاشق ہے، اس کا چہرہ تو دیکھ، چہرے پر چیچک کے داغ ہیں۔ لوگوں کے نزدیک یہ عیب تھا، مگر اس محب نے کہا کہ اے کاش تمہاری آنکھ دیکھنے والی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا، میرے محبوب کا چہرہ مثل چاند ہے اور چاند اسی وقت اچھا لگتا ہے جبکہ اس کے ارد گرد چمکتے ہوئے تارے بھی ہوں، تو یہ میرے محبوب کا چہرہ جو ہے یہ چاند ہے اور یہ چیچک کے داغ جو ہیں یہ میری نظر میں ستاروں سے کم نہیں۔ تو دیکھیے لوگوں کے نزدیک یہ عیب تھا مگر محبت والی آنکھ کے نزدیک یہ عیب نہیں تھا۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ غور سے سنیے۔ حضور فرماتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ محب کو عیب دار محبوب کا عیب نظر نہیں آتا۔ تو جو حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں اور بے عیب حضور کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں یا عیب ثابت کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کے دعوے میں کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ ارے میاں محبت کی علامت تو یہ ہے کہ عیب دار محبوب کا عیب نظر نہیں آتا، اور جن کو بے عیب میں عیب نظر آئے اور دعویٰ کرے محبت کا وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ محبت کے دعوے میں سچے وہ لوگ ہیں جو حضور کو بے عیب مانتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب مانتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور طرح طرح کے عیب اور نقص نکالتے ہیں وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اس میں بڑی تفصیل اور وسعت ہے، اگر اس طرف چل پڑوں تو بڑا وقت لگ جائے گا، اور میرے بعد اکابر حضرات علماء کرام نے بیان کرنا ہے، اس لیے میں اپنے مضمون پر رہتے ہوئے جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اس حدیث کو بھی ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور آپ نے یہ حدیث نبی کریم کے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ اور آگے چلیے، دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والذی نتبعہم بے احسان کے مصداق،
اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی ہے، تابعین حضرات نے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے امام ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنی رضا کی سند عطا فرما دی۔ دنیا میں ہی اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی حاصل ہو جائے، رضوان حاصل ہو جائے، اکبر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ رضوان، یہ رضامندی کی سند امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ آپ والذین اتبعوہم بإحسان میں داخل ہیں۔ حدیث پاک بھی سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے، یعنی اس زمانے سے مراد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا زمانہ، ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک حضور کا زمانہ ہے، ازل سے لے کر ابد تک حضور کا زمانہ ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ظاہر کے لحاظ سے، حضور فرماتی ہیں سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ تو حضرت امام اعظم تابعین ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ خیر القرون میں ہوئے، زمانہ بھی خیر کا تھا، اور حضرت امام صاحب خود بھی صاحب خیر۔ دیکھیے آگے چلیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی حضرت مولانا غلام دستگیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب قادری مدد اللہ العالی، مفتی اعظم سندھ، آپ تشریف فرما ہیں، سکھر سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں میں سے ہیں۔ میرے بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں، زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ خود آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ارشادات سنیے امام صاحب کے بارے میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا، ساتوں آسمانوں کے اوپر آخری کنارے پر بھی ہو، تو لتناولہ من ابناء فارس، من ابناء الفارس، فارس میں پیدا ہونے والے چند مرد ایسے ہوں گے کہ اگر علم ثریا پر بھی ہو تو وہاں بھی جا کر اس کو لے آئے، وہاں بھی اس کو پالیں۔ ایک حدیث میں علم کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں ایمان کا لفظ، لو کان الایمان، ایمان کو بھی پالیں گے، اور علم اسی کا ہی مفید ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، بے ایمان کے پاس کتنا بھی علم ہو وہ مفید نہیں۔ اور اگر علم ہو اور وہ حق کا راستہ نہ بتائے تو وہ علم نہیں بلکہ جہالت۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است، جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت۔ شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت۔
6 लाख बरस तक उसने नमाजें पढ़ी थी, इबादत की, 6 लाख बरस तक अल्लाह की इबादत की और तौहीद का कायल था। ये बात जरा अच्छी तरह याद रख, तौहीद का कायल। उसने किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह को एक मानता था, एक जानता था, किसी को उसने अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया। फिर मरदूद क्यों हो गया आप सब जानते हैं कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की, मकाम आदम को नहीं समझा। तो जरा सोचो, जिसने मकाम आदम को नहीं समझा उसका ये हाल हुआ, तो जो मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न समझे और बड़ा आलिम हो, बड़ा आबिद हो, लाख तौहीद के दावे करता हो, वो कभी मकबूल नहीं हो सकता। मकबूल वो होता है जो मकाम मुस्तफ़ा को समझे और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। और अगर मकाम को नहीं समझता, लाख इबादत करे, लाख तौहीद के दावे करे, लाख इल्म फजल वाला हो, सब बेकार। यहां एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत मुफीद बात। मुझे एक दोस्त ने कहा कि मौलवी साहब, हमारे सुन्नी हजरात जो हैं ये नमाज में गफलत और सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं और दूसरे जो हैं वो नमाज के बड़े पाबंद हैं। मैं कहा ये बिल्कुल सही बात, मगर तुम असल बात को समझे नहीं कि ऐसा क्यों है। कहने लगा मुझे ज़रा बताइए। मैं कहा सुनो, नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज और ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीदा है। नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज बीमार को मुआफ नहीं, मैदान जंग में मुआफ नहीं, तो हम तंदुरुस्तों को कैसे मुआफ हो जाएगी और अमन चैन के साथ रहने वालों को कैसे मुआफ हो जाएगी। नमाज बहुत जरूरी है, नमाज पढ़नी चाहिए, मगर वो नमाज के पाबंद क्यों हैं? इसलिए कि नमाज से रोकता है शैतान और उनको शैतान नमाज से नहीं रोकता, इसलिए वो नमाज के बड़े पाबंद। क्योंकि रोकने वाला कौन है बोलो? शैतान। और उनको नमाज से नहीं रोकता। क्यों? उनको रोकता है हुजूर की ताज़ीम से, उनको रोकता है हुजूर की ताज़ीम से, और वो ताज़ीम तो करते ही नहीं। इस वास्ते वो नमाज से रोकता नहीं। क्यों? जानता है कि जब मेरी 6 लाख बरस की काम नहीं आई तो इनकी 30-40 बरस की क्या करेंगी। अल्लाह जानता है कि मेरी 6 लाख बरस की काम नहीं आई, सिर्फ ताज़ीम न करने की वजह से सब बेकार हो गई। जब मेरी 6 लाख बरस की काम नहीं आई तो इनकी 30-40 बरस की क्या करेंगी। वो कहता है नमाजें खूब पढ़ो, दबा के पढ़ो, मैं तुम्हारी नमाजों से नहीं डरता, कोई फिक्र नहीं, बस ये बात है ताज़ीम ना करना। वो जानता है कि मैं ताज़ीम न करने की वजह से मारा गया, मेरी 6 लाख बरस की काम नहीं आई। और सुन्नियों को वो देखता है कि ये ताज़ीम नहीं छोड़ते। मैंने उल्टा होके जोर लगा लिया है, जितना मैं जोर लगाता हूं उतनी ये ताज़ीम ज्यादा कर रहे हैं। पहले तो कहीं कहीं मिलाद शरीफ होता था, गली गली, कूचे कूचे, दफ्तरों में, बैंकों में और फैक्ट्रियों में, हर जगह मिलाद शरीफ हो रहा है, हर जगह सलाम पढ़ा जा रहा है। तो ये ताज़ीम तो छोड़ते नहीं, जितना मैं छोड़ने को कहता हूं उतने ज्यादा होते जा रहे हैं। तो कहते हैं ताज़ीम तो इन्होंने छोड़नी नहीं, चलो नमाजें ही छुड़वाओ, कुछ तो नुकसान पहुंचेगा ना। दुश्मन जो हुआ तो वो सुन्नियों को रोकता है नमाजों से और इनको रोकता है हुजूर की ताज़ीम, अंबिया औलिया की ताज़ीम से। तो सुन्नियों, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान की दौलत बख्शी है, अकायद बड़े प्यारे प्यारे बख्शे हैं, अगर तुम नमाज के भी पाबंद हो जाओ, शरीयत और सुन्नत के भी पाबंद हो जाओ, तो खुदा की कसम अल्लाह के प्यारे बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। तो नमाज भी बाकायदगी के साथ पढ़ा करो। देखो देखो,
ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال۔ اور بعض بزرگان دین چشمدید واقعات بیان فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نے صبح کے وقت بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور درس دینا شروع کیا، علماء کو فقہاء کو درس دینا شروع کیا۔ زور کا وقت ہو گیا، زور کی نماز پڑھی، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فارغ ہو کر پھر درس دینا شروع کر دیا۔ عصر ہو گئی، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر درس دینا شروع کر دیا۔ مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد نماز سے فارغ ہو کر پھر درس دینا شروع کر دیا، عشاء تک درس دیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ اب میں دیکھوں گا کہ سارا دن انہوں نے محنت کی ہے، درس دیا، اب رات کیسے گزارتے ہیں۔ رات کو امام صاحب عبادت میں لگے، ساری رات عبادت میں گزاری۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کرتے، اور یہ کس کی سنت؟ یہ سنت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 4 بزرگوں نے، آپ سے پہلے 4 بزرگوں نے ایک رکعت میں قرآن شریف ختم کیا تھا۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور کے جلیل القدر صحابی، رضی اللہ تعالیٰ۔ 30 یہ بھی صحابی رسول ہے۔ تیسرے حضرت سعید۔ For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.